اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تو چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا شخص اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر علیہ، اور جس کو کم دیا گیا ہو رزقہ، اس کا رزق، فلینفق، تو وہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ تو چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم ملتا ہے تو وہ اپنی کشادگی کے، اپنے رزق کے مطابق خرچ کرے جیسے اس کو اللہ نے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ، اللہ تکلیف نہیں ڈالتے نفسا، کسی انسان پر، الا ما آتاہا، مگر جس قدر اسے دیا ہو۔ سیجعل اللہ، اور کر دے گا آئندہ اللہ، بعد عسر، اس تنگی کے بعد، یسرا، آسانی۔ سورہ طلاق ہے، آیت مبارکہ نمبر 7 سے آخر سورت تک انشاءاللہ اس کی تفسیر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے نکل گئیں، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا، تو ہم نے حساب میں پکڑا ان کو، حساباً شدیدا، سخت حساب میں، وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، عذاباً نکرا، سخت عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا، اور ان کے کام کا انجام رہا خسرا، خسارے میں۔ اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، فاتقوا اللہ، سو ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ الیکم، اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف، ذکر، ایک نصیحت کو، رسولاً، اور رسول ہے، یتلو علیکم، جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبشرات، کھول کھول کر، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور کرے نیکی کے کام، یدخلہ، تو اس کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ، قد احسن اللہ، اور اللہ نے خوب دیا ہے ان کے لیے رزق، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، ومن الارض، اور زمینیں بھی، مثلہن، اتنی ہی، یتنزل الامر، اور اس کے حکم اترتے ہیں، بینہن، ان کے اندر، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ، قد احاط بکل شیء علما، اس کے علم میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات مبارکہ ہیں جس میں آیت نمبر 7 میں طلاق سے متعلق اور
نکاح سے متعلق احکامات میں سے آخری حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے رب کے حکم سے روگردانی کر گئے۔ 15واں حکم ہے بیویوں پر خرچ کے مقابلے میں کہ بیویوں پہ خرچ کس طرح سے کیا جائے۔ بیوی کا خرچہ بیوی کی مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے یا شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق۔ علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بیوی امیر ہے تو شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو امیرانہ طرز زندگی دے، اس کو امیرانہ خرچ دے، اور اگر بیوی غریب ہے تو اس کو غریبانہ نفقہ اور خرچ وغیرہ دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہے، اگر شوہر امیر ہے تو بیوی کو امیرانہ نفقہ دے، اور اگر شوہر غریب ہے تو پھر بیوی کو غریبانہ نفقہ وہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور آیت کے الفاظ سے اشارہ بھی اس طرف ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو مال کی کشادگی ملی ہوئی ہے وہ کشادہ طریقے سے خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق تنگ ہے یعنی جو غریب ہے وہ اتنی ہی اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے جیسے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے۔ تو بہرحال ہر حال میں یعنی کہ اگر شوہر مالدار ہے یا شوہر غریب ہے اسے نفقہ معاف نہیں کیا گیا بیوی کا، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا رہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ باوجود خرچ برداشت کرنے کے اپنی خواتین کو اس تنگی میں مبتلا رکھتے ہیں، تو اس چیز سے وہ ڈریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کل سوال اور پوچھ کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ جب غریب شوہر کو اپنی بیوی کا نفقہ معاف نہیں ہے تو جو انسان صحیح طور پر نفقہ برداشت کر سکتا ہے اور وہ نفقہ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے کتنی یہ سخت پکڑ کی بات ہے۔ آگے کچھ لوگوں کا ذکر ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو اپنے رب کے حکم سے نکل چکی۔ اور اس سے پیچھے آیت میں آخری بات جو ذکر کی ہے کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس سختی کے بعد کوئی فراخی لے آئیں گے۔ تو اس میں ایک تو بیوی کو تسلی دی گئی کہ اگر کوئی موجودہ طور پر کسی کا شوہر غریب ہے اور اس کو غربت میں زندگی گزارنا پڑ رہی ہے تو آگے کہا کہ تم لوگ اس پر صبر کرو، کیونکہ امید یہ ہے کہ جس رب نے اس کو یہ تنگی کی حالت میں بھی نفقہ ادا کرنے کی طرف دھیان رکھا ہے، اللہ اس کو کشادگی دے دیں گے۔ اور ایسے شوہروں کو تسلی دی گئی جو باوجود غریب ہونے کے اپنے گھر والوں کے خرچے اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فراخی عطا فرما دیں گے۔ اور ان چیزوں کے بعد یہ بستیوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہر حال میں جو انسان اللہ کے احکامات پورے کرے اللہ اس کے لیے آسانی نکال دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات سے نکل جاتے ہیں ان کے معاملات سختی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کتنی ہی بستیاں جو اپنے رب کے حکم سے نکل چکی، سرکشی کر گئیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور ان کو سخت عذاب بھی دیا۔ تو یہاں پر کہا کہ ہم نے ان سے حساب بھی لیا اور ان کو عذاب بھی دیا، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہوتا ہے تو یہ سزا یہ عذاب ان کو ملیں گے تو آئندہ، لیکن یہ اتنی پکی بات ہے کہ ان کو سزا ملے گی گویا کہ یہ کام ہو چکا ہو۔
تو کہا کہ ان کا عذاب بھی اور ان کا حساب بھی گویا ہو چکا ہے، اور یہ مطلب یوں ہے کہ ان کی سزا متعین ہو چکی ہے اور ان کا عذاب بھی متعین ہو چکا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ حساب ہوگا تو ان کا آخرت میں، لیکن صحائف اعمال میں لکھا جا چکا ہے، تو اس لکھنے کو ہی حساب کرنے اور عذاب کرنے سے تعبیر کر لیا۔ اور آخر میں کہا اعد اللہ لہم، کہ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب شدید، تو یہ وہ عذاب ہے جو آخرت میں ان کو ملنے والا ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ انزل اللہ علیکم ذکرا، تمہارے لیے اللہ نے ایک نصیحت اتاری ہے، اور پھر آگے کہا کہ رسولہ اور رسول ہے۔ تو اس آیت کو دو طرح سے تفسیر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد لفظ ارسلہ چھپا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ارسل رسولہ، اور رسول بھی بھیجا، جو کہ تمہیں وہی کتاب کھول کھول کر سناتا ہے۔ اور بات فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو رسول ہی کی طرف منسوب کیا، یعنی کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر اتارا جو رسول ہی ہے، یعنی کہ اس ذکر سے خود رسول مراد ہوں، اور مطلب یہ ہو کہ وہ اللہ کے ذکر کی اتنی کثرت کرتے ہیں کہ گویا ان کا وجود خود ہی اللہ کا ذکر بن گیا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، یعنی وہ انسان اپنے ہر فعل میں اس طرح سے اللہ کو یاد رکھنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو بھی اللہ یاد آ جائے۔ تو یہاں پر گویا اسی چیز کا اشارہ ہے کہ وہ رسول ہر وقت اس طرح سے ذکر میں مصروف ہے، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل، اس کا بیٹھنا اٹھنا، آنا جانا، سونا جاگنا، کہ وہ خود گویا کہ ذکر اللہ کی تفسیر بن گئے۔ تو کہا کہ وہ ایک ایسا رسول جو تم پر اللہ کی کتابیں، یہ تمہیں اللہ کی آیتیں کھول کھول کر سناتے ہیں، تاکہ ایمان والے جہالت اور بے عملی کی زندگی سے نکل کر علم و عمل کی روشنی کی طرف آ جائیں۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اور یہ خوب ہے اللہ نے ان کو جو یہ روزی دی ہے۔ اور اس اللہ کی شان کیا ہے کہ اس نے 7 زمین و آسمان کو بنایا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جیسے آسمان 7 ہیں ایسی زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب جیسے آسمان ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان طویل فاصلے ذکر کیے جاتے ہیں، تو کیا زمینیں بھی ایسی ہوں گی، یا زمینیں الگ الگ کہیں الگ مقامات پر ہیں، اور ان کے اندر اسی طرح سے الگ الگ مخلوقات بستی ہیں، جیسے آسمان میں الگ الگ فرشتے آباد ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اور کچھ احادیث جو ان باروں میں آئی ہیں اس کے اندر ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ احادیث من گھڑت ہیں، یعنی لوگوں نے خود سے بنا دی، اور کچھ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آیت مبارکہ میں زمین اور آسمان کی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں نہ تو ہم سے قبر یا حشر میں سوال ہونا ہے، نہ ہی اس سے ہمارے کسی عمل کا لین دین ہے، نہ ہی ان مخلوقات کا ہم سے پوچھا جائے گا جو ان زمینوں میں رہتی ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں تک بیان کیا ہم اسے صرف اتنے تک سمجھیں، اگر اس کا تعلق ہمارے علم و عمل سے نہ ہو۔ تو ایسی چیزیں جن کو اللہ نے مبہم چھوڑ دیا، ہم بھی اسے مبہم رہنے دیں، جبکہ اس سے ہماری کوئی دین یا دنیا کی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ تو اس قسم کے اختلاف میں پڑھنے یا ان کے چکر میں لگنے سے وقت ضائع تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مفید علم حاصل نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ نے فرمایا کہ وہ زمینیں جو 7 ہیں اور وہ آسمان جو 7 ہیں وہ اپنی تعداد کی زیادتی یا کثرت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے نہیں نکل سکتے۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ تمام آسمان اور تمام زمینوں میں نافذ ہوتے ہیں، چاہے زمینیں اپنی کیفیت اور حیت میں جس طرح سے بھی ہوں۔ کچھ احکامات اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بندوں کے لیے بھیجے گئے، جن کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا گیا، پھر ان پہ وحی کے ذریعے احکامات نافذ کیے گئے اور وہ احکامات عام انسانوں تک پہنچے، جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت وغیرہ کے قوانین ہوتے، اور ان کی پابندی پر ثواب اور خلاف ورزی پر عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایسے احکامات ہوتے ہیں جن کو تکوینی احکامات کہتے ہیں۔ تکوین کا مطلب یعنی اللہ کی تقدیر کو نافذ کرنا، کہ جس میں یہ دنیا کیسے بنی اور دنیا میں تبدیلیاں کس طرح سے آئیں گی، اور اس میں کمی اور بیشی کیسے ہوگی، کسی کی زندگی کتنی ہے، کسی کی موت کب آئے گی۔ یہ تمام احکامات ایسے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات پر حاوی ہیں، اور اس میں کسی انسان کی سوچ فکر کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ جیسے اللہ نے لکھا ہے ویسا ہو کے رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات کے ذکر کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور انسان کو اسی چیز کی طرف فکر دینا ہے کہ اگر کہیں تم دنیا میں اپنے اس چند دن قیام کے اندر جو تمہیں گویا کہ ایک طرح کی سرپرستی دی گئی ہے، اور جو تم مرد اور عورت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے نکاح کے ذریعے، اگر اس کو تم صحیح نبھاؤ گے تب بھی تم اللہ کے احاطہ قدرت میں ہو، اگر تم اس کو صحیح ادا نہیں کرو گے تب بھی تم اللہ کے احاطہ قدرت میں ہو۔ اور یہ زمین آسمان جو اپنے جسامت کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں، اگر اللہ ان پہ کوئی حکم رکھتے ہیں تو وہ بھی اس حکم کے خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتے۔ تو ایک انسان اگر کوئی ایسا کام کر دے جس سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی آئے، تو یہ اس انسان کی اپنی چنی ہوئی ایک ایسی سزا ہوگی جو پھر اسے بھگتنی پڑے گی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف دھیان دلا کر یہ اشارہ دیا گیا کہ وہ اپنے تمام معاملات کو صحیح سدھار کے رکھے، تاکہ اسے کل اللہ کے سامنے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور اپنے معاملات کو صحیح سلامت لے کے اللہ کے دربار میں جائے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے دنیاوی معاملات میں مالی تنگی دے رکھی ہے تو یہ مال کا کم ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکے۔ جو اللہ کسی کو کشادہ رزق دے سکتا ہے تو وہ تنگ دست کو بھی کشادگی دے سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات کی حفاظت فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔